29वें पारे में है ना सूरह जिन, उसमें अल्लाह ताला ने जिन्नात की तबलीग का तज़किरा किया है। हुआ ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे तहज्जुद में, मस्जिद जिन वहां मक्का में मौजूद भी है। तो जिन्नात का एक वफद वहां से गुजरा, उन्होंने जब कुरान सुना तो बड़े हैरान हुए, ये तो बिल्कुल वैसा कलाम है जैसा मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी तौरात और हजरत ईसा पे इंजील, ये तो बिल्कुल वैसा कलाम है। यानी उनको अंदाजा हुआ कि ये पैगंबर हैं, वो हो सकता है जिन भी पढ़े लिखे हों, यानी अहले किताब में से हों। तो वो अच्छा, उसमें तौहीद का बयान भी था, तो वो जिन्नात जाके अपनी कौम को तबलीग करने लगे। अच्छा, फिर एक और वाकया ये हुआ था कि जिन्नात जब आसमानों पे जाते हैं तो शहाब साकिब के जरिए उनका आसमानों पे दाखिला बंद कर दिया गया। तो ये खबर भी जिन्नात में फैल गई कि पहले हम जाते थे कुछ नहीं होता था, अब जाना रोक दिया जा रहा है। ये जो शहाब साकिब होते हैं ना, चिंगारियां, इस पे साइंसदान एतराज करते हैं, तो वैसे रगड़ लगने से वो यानी सितारों के एक टुकड़े, सैयारों के टुकड़े टूटते हैं, रगड़ लगने से ये होता है। तो ये कोई इस्लाम के मुनाफी नहीं है। अल्लाह ताला किसी जिन को मार सकते हैं, उसके फरिश्ते किसी जिन को मार सकते हैं उसके जरिए, रगड़ भी लगे और वो जल भी जाए और जिन भी मर जाए, तो इसमें कौन सा कोई वो हमें जिन थोड़ी नजर आ रहा है, हमें तो वो शहाब साकिब जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जब भी शहाब साकिब टूटे तो कोई जिन ही मर रहा हो, उससे इत्तिफाकी हादसा भी हो सकता है। ये तो इस्लाम ने ये नहीं कहा कि जब भी आसमान पे आपको रगड़ता हुआ सितारे का टुकड़ा नजर आएगा तो वो जिन ही है जिसके पीछे जा रहा है। वो बाज दफा ऐसे होता है कि जिन्नात का ताकुब होता है उसके जरिए। तो ये नबी के दौर में हुआ, और इसकी दलील ये है कि जब कुरान की आयतें नाजिल हुई ना कि जिन्नात ने कहा कि हम जब जाते हैं तो शहाब साकिब आता है, तो इस पर किसी मुशरिक ने एतराज नहीं किया कि ये तो पहले भी आ रहे थे, अब थोड़ी आ रहे हैं, कोई नया वाकया थोड़ी है, ये तो पहले भी आ रहे हैं। तो जिन्नात ने यह कहा कि हमने देखा है कि हमारा ऊपर दाखिला भी क्या हो गया, मना हो गया, तो दुनिया में कोई बड़ा वाकया हुआ। तो वाकया उन्होंने देखा कि भाई ये कुरान नाजिल हो रहा है और ये कोई दुनिया में नया मजहब आया है और ये पैगंबर हैं, तो उन्होंने जाके अपनी कौम को तबलीग की, जिसका सूरह जिन में तज़किरा है। तो तबलीग में उन्होंने ये अल्फाज किए कि वअन्ना लमसना समाअ फवजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदन वशुहुबा, हम पहले की तरह जब आसमानों पे जाते हैं तो हम उसमें पहरे देख रहे हैं और शहाब है, पत्थर है जिनसे हमारा ताकुब हो रहा है। तो ये कुछ काम हुआ है। आगे क्या कहते हैं, इन्ना ला नदरी, हमें नहीं पता, ये जो दुनिया में अजीब सा काम हुआ है ना, ला नदरी, हमें मालूम नहीं है, अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्ज, कि जो लोग जमीन में रहते हैं उनके साथ बुराई यानी शर का इरादा किया गया है, अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, या अहले जमीन के जो रब हैं उस रब ने इनके साथ खैर का इरादा किया है। आपका IQ लेवल अगर अच्छा होता तो मजा आ जाता। तर्जुमे से बात समझ में आई? वो क्या कह रहे हैं, हमें नहीं पता, ये जो नया वाकया हुआ है, अहले जमीन के साथ बुराई का इरादा किया गया है, पैसिव वॉइस फेले मजहूल, या अल्लाह ने इनके साथ खैर का इरादा किया है। भाई ये भी कह सकते थे कि हमें नहीं पता कि अल्लाह ने इनके साथ खैर का इरादा किया या शर का इरादा किया है। शर और खैर दोनों की निस्बत किसकी तरफ करते, अल्लाह की तरफ, कि पता नहीं अल्लाह अब इंसानों से अच्छा चाह रहा है या कोई अजाब आने वाला है या कोई कुछ अच्छा होने वाला है, हमें नहीं पता, लेकिन कुछ होने वाला है। नहीं आ रही बात? अरे भाई, जिन्नात को जब ये वाकया हुआ ना, ऊपर जाना बंद हो गया आसमानों पे, तो जिन आके आपस में गोल में कॉन्फ्रेंस बुलाई उन्होंने बोला कि भाई कुछ काम अजीब सा हो रहा है, कुछ हो रहा है, या तो कोई बहुत अच्छा होगा या कुछ बुरा हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो अभी कायनात में नया होगा, इस जमीन पे कुछ नया होगा, बिमन फिल अर्ज़, अहले जमीन के साथ कुछ नया होने वाला है। अब ये नहीं पता कि अच्छा होने वाला है या बुरा, तो या तो दोनों में अल्लाह का नाम ना लेते, ये कहते हमें नहीं पता अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला, या अगर अल्लाह की तरफ निस्बत करनी थी तो ये कहते हैं हमें नहीं पता कि अल्लाह अच्छा करेगा या अल्लाह इनके साथ क्या करेगा, बुरा करेगा। भाई जो भी करेगा अल्लाह ही करेगा ना, या तो अल्लाह की तरफ मंसूब करो अच्छाई को भी और बुराई को भी, कि हमें नहीं पता कि अल्लाह ने जो आसमान में पहरे लगा दिए हैं तो अब अल्लाह का इरादा है कि अहले जमीन के साथ कुछ बहुत अच्छा करेगा या अल्लाह इनको सजा देगा, कोई बुरा होगा इनके साथ। लेकिन जिन्नात का अंदाज देखो, वो कह रहे हैं जब बुराई की बात आई तो अल्लाह का नाम दरमियान से गायब कर दिया। अशर्रुन उरीदा, उरीदा जो मेरे तफसीर के लेक्चर सुन रहे हैं ना स्पीचेस चैनल पे, उनको पता है उरीदा उकरीमा की तरह है, पैसिव वॉइस, इरादा किया गया है। किसने किया ये नहीं बता रहे, किया तो अल्लाह नहीं है, बुराई का इरादा किया गया है जमीन वालों के साथ या अल्लाह ने अच्छाई का इरादा किया है। अब आई समझ में? अब भी अगर नहीं समझ में आया तो IQ लेस लोग हैं आप लोग। फिर वही पहली है कि वो जो सेठ साहब थे ना, बेवकूफ थे, अपने शागिर्द से कह रहे हैं, अपने मुलाजिम से, कि ऐसी पहेली पूछ कि उसका जवाब मैं बता सकूं, वरना बेइज्जती हो जाएगी ना। और अगर नहीं बताया ना मैंने उस पहेली का जवाब, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी गर्दन उड़ा दूंगा मैं। अब पहेली पूछ लेकिन आसान, ताकि मेरी इज्जत भी हो जाए कि भाई सेठ ने पहेली का जवाब दिया है, जवाब दूंगा, इज्जत होगी, भाई बड़े ज़हीन है आप। तो आहिस्ता से उसको कान में कह दिया
کہ ایسی پوچھنا کہ مجھے جواب اس کا آ بھی جائے, اتنی مشکل نہ ہو. اب یہ جو ملازم تھا نا, یہ گرو کہتے ہیں نا اس کو, گرو کہتے ہیں کیا, چیلا کہتے ہیں, چیلا یا چیلا, بچہ بڑا ہوشیار ہے ماشاء اللہ, چیلا. تو وہ چیلا اب سوچنے لگا کہ یار ایسی پہلی پوچھو کہ بہت آسان ہو. اب اس نے پہلی سوچ کے آیا. سرائکی میں یہ لطیفہ ہے اصل میں, دیکھو ہک چانٹ مرے سا سدھا تھیا ویسے, یہ میں نے ایک لفظ سیکھا ہے سرائکی کا. اب کسی کا مطلب نہ پوچھنا, وہ چانٹ لگا دے گا آپ کو کھینچ کے. دیکھو ہک چانٹ مرے سا سدھا تھیا ویسے, تو یہ کسی سے کہنا نہیں ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو تھا نا, اس نے پہلی سوچی, اس نے کہا حضور, اب مجھے پوری سرائکی تو آتی نہیں نا, وہ ہمارے حضرت سرائکی میں سناتے تھے یہ لطیفہ, وہ مزہ سرائکی میں ہی ہے. خیر, ایک مخلوق ہے, پونچھ گھمیندی ہے, چولہے کے گرد گھومدی ہے تے میاؤں میاؤں کرندی ہے بھائی. پونچھ بلی ہے نا, سب کو پتا ہے بھائی, اور چولہے کے گرد اکثر گھومتی ہے, اور آخر میں کمبخت نے یہ بھی بتا دیا کہ میاؤں میاؤں کرندی ہے, کہ یار ایسا نہ ہو یہ کوئی شیر اور چیتا کو لے آئے. اب یہ کھوپڑی اس کی کام نہیں کر رہی نا, آئی کیو. اب یہ گھنٹہ بیٹھ کے سوچ کے کہتا ہے یار کس مصیبت, کہہ رہے ککیڑ مرغا نا. اب یہ جو چیلا تھا نا, اس نے بولا اگر میں نے بول دیا نا کہ یہ غلط ہے تو میری تو ایسی کی تیسی. اور یہ تھا ڈیڑھ ہوشیار. یہ اگر یہ کہہ دیتا کہ جی یہ جو ہے کیا نام ہے صحیح جواب دیا, تو اس کو یہ شبہ تھا کہ جو میرا گرو ہے وہ کہے گا کہ یہ شاید 2 نمبری کر رہا ہے. تو اس نے بڑی چالاکی سے کام کیا, اس نے بولا حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے, یعنی اتنی مشکل پہلی میں نے پوچھی تھی اور آپ نے بالکل درست جواب دیا, یہ کسی نے یقیناً آپ کو بتایا ہے. تو جواب کہتے ہیں نہیں, عقل کی دوڑ ہے, عقل کی دوڑ ہے بھائی. ادھر کیا ہے یہ, عقل کی دوڑ ہے. ہمارے ادھر ایسی پڑھتے تھے, عقل کی دوڑ ہے, عقل کی دوڑ ہے بھائی یہ. تو میں نے اتنی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا, اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جنات کیا کہہ رہے ہیں, انا لا ندری, ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض, کے زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا, یا رب نے خیر کا ارادہ کر لیا ہے. تو کتنی تمیز ہے جنات میں ہے بھائی. حالانکہ شر کا ارادہ بھی اگر کیا تو اللہ نے کیا ہے, خیر کا ارادہ بھی کیا تو کس نے, لیکن قرآن جنات کے ان الفاظ کو نقل کر کے, قرآن نا سمندر ہے, بہت سارے مضامین قرآن میں ہوتے ہیں, ایک ایک آیت میں بہت ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو یہاں یہ جہاں یہ بات ثابت ہو رہی ہے, تبھی تو فقہاء نے بیان کیا نا کہ قرآن اور حدیث سے استدلال 4 طریقوں سے ہوتا ہے, عبارت النص, اشارت النص, اقتضاء النص اور دلالت النص. 4 طریقے ہیں جہاں سے فقہاء قرآن اور سنت سے مسائل نکالتے ہیں, جو اصول فقہ میں پڑھائے جاتے ہیں. جو آج کل جو نئے محقق آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, انہوں نے ان میں سے کوئی اصول بھی نہیں پڑھا ہوتا. تو اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے قرآن تمیز بھی سکھا رہا ہے ہمیں کہ جنات سے تمیز سیکھ لو, ہمیشہ شر کی نسبت اپنی طرف کرو. صحیح ہے نا, میری وجہ سے ایسا ہوا, یہ ساری خرابی کس کی وجہ سے ہوئی ہے, میری وجہ سے ہوئی ہے بھائی. میری کوئی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے شکست ہوئی ہے. جیسے غزوہ احد میں شکست ہوئی تو صحابہ نے تو اپنے آپ کو جھونک دیا تھا, شکست ہو گئی, تو قرآن نے کیا کہا, تمہاری وجہ سے ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, تم نے پیغمبر کی اس معاملے میں اطاعت نہیں کی. صحابہ نے یہ نہیں کہا واہ ہم مدینہ چھوڑ کر آ گئے پیغمبر کے لیے, ہے بھائی اتنے ساری ہم نے قربانیاں دے دی اور اسباب کی دنیا میں کامیابی کی امید نہیں تھی, پھر بھی ہم نے اپنے آپ کو میدان جنگ میں لے جا کے جھونک دیا. اب ایک گھاٹی پہ اگر 50 آدمیوں کے میں سے چند لوگوں نے اگر امیر کی اطاعت نہیں کی تو اس کی ہم سب کو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے. دوسرے کوتاہی تو انہوں نے کی ہے اور قرآن کہہ رہے کہ تم نے کی ہے, سب کی طرف نسبت کیوں کی جا رہی ہے. صحابہ نے ایسا کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالا, کچھ بھی نہیں نکالا صحابہ, اے اللہ ہماری غلطی ہے, ہم استغفار کرتے ہیں, آئندہ یہ کوتاہی نہیں ہوگی. کیسا کامیابی کے اصول ہیں یہ. تو بھائی دیکھو, دنیا میں آپ کو اللہ کی مان کے چلنا ہے, آخرت میں پھر اللہ آپ کی مان کے چلے گا, سمجھ رہے ہو نا. پھر آخرت میں اللہ کہے گا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہیں زبان سے نہیں بولنا پڑے گا, جو دل میں تمہارے خیال آئے گا نا, خواہش پیدا ہوگی, اس دل کی خواہشات کو اللہ وہاں پورا کرے گا. دنیا آزمائش کی جگہ ہے, پیڑے کھانے کی جگہ نہیں ہے, یہاں آزمائشیں ہیں, اور اگر کوئی آزمائش نہیں ہے تو یہ خود ایک آزمائش ہے. آپ کہہ سکتے ہیں فلاں تو بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے, وہ تو کوئی آزمائش ہی نہیں ہے. او بھائی یہ ہنسی خوشی زندگی خود ایک آزمائش ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اسے نہ کوئی بیماری ہے, اس کا گھر بھی ہے, اس کے بیوی بچے بھی ہیں, اس کو سکون بھی ہے, گھر میں آتا ہے بیگم تمیز سے بات کرتی ہے, اور جناب گھر سے باہر نکلتا ہے تو بیگم پوچھتی نہیں ہے واپسی پہ کہ انڈے کیوں نہیں لے کر آئے, کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے. یہی ہو رہا ہے نا آج کل.
اور جناب ابا بھی ٹھیک ہے, اما بھی ٹھیک ہے, ملک کی حالات بھی ٹھیک ہے, بے روزگاری بھی نہیں ہے, بلب کے والدین کو گالیاں دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لائٹ بھی نہیں جا رہی ہے, پنکھا بھی چل رہا ہے, بٹن دباؤ پنکھا چلتا ہے. جیسے آسٹریلیا میں تو یہی ہوتا ہے, بٹن دباتے تھے پنکھا چل جاتا تھا وہاں پہ. میں حیران ہوتا تھا, یار ہم تو دیکھتے ہیں ٹرائی کر کے چلا کہ نہیں چلا, ایسا ہی ہوتا ہے نا, چل گیا اے اللہ تیرا شکر ہے, نہیں چلا کوئی بات نہیں, لائٹ آنے والی ہے تھوڑی دیر میں آ جائے گی. جنریٹر چلاؤ, کھینچو پھر اس کو جا کے, کتنے تو چپک کے مر گئے جنریٹر سے بیچارے اس چکر میں. تو کوئی ٹینشن اگر نہیں ہے تو بھی بڑی ٹینشن ہے بھائی. کہیں اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی پکڑ آنے والی ہے, اللہ کی بہت بڑی پکڑ نہ آنے والی ہو, اس لیے ڈرنا ہے. تبھی کہتے ہیں نا الایمان بین الخوف والرجاء, خوف اور امید کے درمیان ہے ایمان. اللہ کی نعمتوں پہ خوش بھی ہونا ہے لیکن خوف کے ساتھ, اترانا نہیں ہے, خوف کے ساتھ. یار اللہ نے مجھے گاڑی بھی دے دی, گھر بھی دے دیا, بیوی بچے بھی دے دیے, روزگار بھی اچھا ہے, صحت بھی اچھی ہے, سب کچھ ہی مجھے مل گیا, تو کہیں یہ استدراج نہ ہو, اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو, کیونکہ فرعون کو بھی سب کچھ مل گیا تھا. صحابہ میں تو ایسا بھی ہوتا تھا جب ان کے سامنے اچھے مرغن کھانے آتے رونا شروع کر دیتے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے نبی کا جو ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا, ایسا تو نہیں آخرت میں نہیں ملے گا, اس سے ڈر جاتے تھے وہ. اور آج ہماری حال دیکھو, ہماری حالت دیکھو, خوشی ملتی ہے تو اترانے لگتے ہیں, دوسروں کو نیچا دکھانے لگتے ہیں, اور ایسے سمجھتے ہیں ہم سے بڑا فنٹر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, اور اعمال سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. خوشی ملی ہے نا تو اعمال سے کیا ہو جاتے ہیں پیچھے, اور غم ہوتا ہے تو واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا, کہ انسان کو جب شر پہنچتا ہے جزوعا, جزا فضا شروع کر دیتا ہے, واویلا, ہائے میرے رب نے یہ کر دیا, ہائے میرے اللہ نے یہ کر دیا میرے ساتھ, میں ہی ملا تھا ٹینشن دینے کے لیے. اور جب خوشیاں ملتی ہیں منوعا, اللہ فرماتے ہیں کنجوس بن جاتا ہے, میرا مال میں خرچ نہیں کروں گا, میں غریبوں کا خیال نہیں کروں گا, میرا پیسہ ہے, میری محنت ہے. تو کہیں الا المصلین فرمایا کچھ لوگ ہیں جو معتدل ہوتے ہیں کہ جب غم پہنچتا ہے تو صبر کرتے ہیں, خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کی اطاعت میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, وہ نمازی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, آخرت کا سوچ سوچ کے ڈرتے رہتے ہیں. لفروجہم حافظون, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے اپنی بیویوں کے کسی اور کے پاس نہیں جاتے. لاماناتہم وعہدہم راعون, اپنے ایگریمنٹ کے پابند ہوتے ہیں, کسی کو زبان دے کے پیچھے نہیں ہٹتے معاہدوں کے. تو اللہ نے جو خوف دن کے دل میں نا ان کی صفات بیان کی ہیں, فرمایا یہ نارمل لوگ ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ نارمل. آج کسی نے بتایا کہ وہاں ایک افغانی آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے کہ ہم نے وہاں امریکیوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کی لڑائی ہوتی تھی نا وہاں افغانستان میں, تو ادھر افغانی جب شہید ہوتے ہیں تو ان کے دوسرے جو بھائی ہیں نا وہ صبر کرتے ہیں, بھائی شہید ہو گئے, اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. انہوں نے کہا کہ جب کوئی امریکی قتل ہوتا ہے تو چیخ چیخ کے رو رہے ہوتے ہیں فوجی. تو یہ ایک اسلام کا ایک صاف نظر آتا ہے کہ مسلمان غم کیسے جھیلتا ہے, اور جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. حالانکہ ان کی فوج میں موٹیویشنل اسپیکر بہت ہوتے ہیں جو ان کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں ملک, لیکن وہ کہتے ہیں ذرا سا زخم ہوتا ہے ایسا چیختے ہیں. ہمارے ہاں بچے بھی ایسے نہیں روتے جیسے فوجی رو رہے ہوتے ہیں, ایسا چیخ رہے ہوتے ہیں اور ایسا ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہوتے ہیں, یار تیری ٹانگ ٹوٹ گئی, ہاں ہاں وہ. تو ایسے کئی لوگوں نے بتایا جو بھی آتے رہتے ہیں نا وہاں سے, آنا جو افغانی تو آتے ہیں یہاں تجارت کے لیے, تو کہتے ہیں ہم جب دیکھتے ہیں نا اس طرح کہیں لڑائی ہو رہی ہے افغانیوں میں اور ان میں جو آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, تو اس میں یہ منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ چیخ رہے ہوتے ہیں, اور جب ان کے زخم ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں, آرام سے بیٹھے ہوئے, تھوڑا کرار ہے بس اور کچھ نہیں. یہی حال میتوں پہ بھی ہے. آپ دیکھ لو, دیندار اگر واقعی دیندار ہے وہ میت پہ چیخو پکار نہیں کرتے.